السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ چھٹا محاضرہ ہے مشکوٰۃ المصابیح جلد اول۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ المصابیح کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس نے میرے بارے میں سن رکھا ہو، پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لایا، اس شریعت پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مختصر اس کا ترجمہ ہوا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کا نام لے کر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس امت یہودی یا نصرانی جو بھی ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ ہے، ان کی نبوت کے بارے میں علم ہو گیا، اللہ کے نبی کی بات ان تک پہنچ گئی، اور اگر وہ یہودیت کے حالت میں، نصرانیت کے حالت میں مر گیا، تو وہ شخص جہنمی ہوگا۔ آپ نے خاص دو ہی امت کا نام کیوں لیا، یہودی اور نصرانی کو؟ اس لیے لیا، حقیقت میں یہودی اور نصرانی کفر کے اعتبار سے اور امتیوں سے زیادہ ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور نصرانی کا نام لیا۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد، آپ کی شریعت آنے کے بعد، اگر کوئی شخص آپ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یا اگلے انبیاء کرام کی شریعت کو قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ مرتا ہے، وہ مسلمان کی حالت میں نہیں مرے گا، وہ کفر کی حالت میں مرے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
تیسری بات یہ ثابت ہوا کہ آپ کی شریعت سے اگلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اتباع، عمل نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی کرنا ہے، آپ کی شریعت پر عملنا۔ ساری شریعتیں، اگلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اگر اس کے باوجود کوئی اللہ کے نبی کی شریعت کو، اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کے کسی غیر نبی کی اتباع کرتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ شخص جہنمی ہوگا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ آئیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة يطاعها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران متفق علیہ۔ راوی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ پہلا شخص، ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ شخص، مملوک غلام، جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو، اس سے وہ جمع کرتا ہو اور اس کو ادب سکھاتا ہو اور اچھی تربیت کرتا ہو اور اس کو علم سکھاتا ہو اور اس کی اچھی تعلیم، خوب اچھی تعلیم دیتا ہو، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس کو آزاد کرے اور اس کو آزاد کر کے پھر اس سے شادی کر لی، فلہ اجران، تو پس اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے لوگوں کو خوشخبری دیا ہے جن کے لیے ڈبل 2 اجر ہے۔ پہلا وہ شخص جس کا ایمان اپنے اگلے نبی کے اوپر اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ شخص جو غلام ہے، غلام اپنے مالکوں کا حق ادا کرتا ہو اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو، یعنی اللہ کی بھی عبادت اچھی طرح سے کرتا ہو اور اپنے مالکوں کا حق، جو حقوق ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرتا ہو، تو ایسے غلام کا 2 اجر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، اس سے جمع کرتا ہو اور ادب دیتا ہو، خوب اچھی طرح اس کے تربیت کرتا ہو
تعلیم دیتا ہو اور اچھی تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم اللہ اس کے رسول کی علم کو سکھاتا ہو، پھر اس کو آزاد کر دیا تو اور آزاد کر کے پھر اپنے عقد میں لے لیے، شادی کر لے، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ یہ 3 شخص ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی ہے۔ لہذا اگر ایسا اتفاق ہمارے ساتھ ہو جائے، چلو ہم آج امت محمدیہ میں ہیں، ہمیں دوسرے نبی پر صرف ایمان لانا ہے، عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ کی اتباع ہی کرنا ہے خالص، لیکن اگر کوئی کسی کا غلام بن جائے، اتفاق کیا کسی کے ساتھ یہ سابقہ ہو جائے، غلام کی حیثیت پر آ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے غلام کو 2 اجر ہے، کیونکہ 2 حقوق ان کے ادا کرنے ہیں۔ اور اگر ایسا زمانہ آ جائے، ابھی تو لونڈی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اگر لونڈی کا زمانہ آ جائے تو لونڈی جب تمہارے قبضے میں ہو، تمہارے ہاتھ پہ ہو، تو اس سے وطی جمع کرے، اچھی تعلیم و تربیت دے، اس کو پڑھائے لکھائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، اس کو آزاد کر دے، آزاد کر کے اگر وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ یہ 2 حدیث عزیز طلبہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے مفہوم مختصر انداز میں بتایا گیا ہے۔ آپ ان 2 حدیث کا ترجمہ اور جو مفہوم بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ ہم جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم دونوں اس زمرے میں شامل ہیں، لہٰذا ہم محنت سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، اور جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہے شوق پیدا کریں، اپنے اندر ذوق پیدا کریں، پڑھنے کا ایک عادت بنائیں، علم کو اپنا اصل مشغلہ بنا لیں، اور جب ہو سکے جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے، خاص کر صبح و شام رات کی وقت ہم زیادہ وقت نکال کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔